الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت محترم احباب گرامی قدر، رب کائنات کا یہ بھی بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ رب کائنات نے ہمیں سب سے آخری نبی کا امتی بنایا۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات، جو قصص ہیں اور ان کی اقوام کے، امتوں کے، خواہ ان کو ماننے والے تھے یا نافرمان تھے، ان کے واقعات جو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے، یہ مزید احسان فرما دیا کہ ان کے اذکار کو، ان کے قصوں کو ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ہمارے لیے یہ ثابت فرما دیا کہ وہ لوگ جو میری عبادت کرنے والے تھے، میں نے ان کو کتنا عظیم صلہ عطا فرمایا، اور وہ لوگ جو نافرمان تھے ان کو کیسے سزا دی۔ یعنی یہ باتیں تجربہ سے حاصل ہوتی ہیں نا، تجربہ بعد والوں کو ہوتا ہے اور پہلے والوں پر تجربہ ہوتا ہے، بعد والوں کو ویسے پتہ چل جاتے ہیں۔ جس طرح بجلی کا ایجاد کرنے والا کہا جاتا ہے وہ بجلی کی وجہ سے ہی مرا تھا، یعنی اس کو کرنٹ لگا تھا، وہ مر گیا۔ جس نے بجلی کو ایجاد کیا تو دیکھنے والے کو پتہ چل گیا کہ اگر اس کو غلط کار کے ساتھ استعمال کیا جائے گا تو نتیجہ موت کی شکل میں نکلے گا۔ تجربہ سے ثابت ہو گیا نا، پنکھا چلا تجربہ سے ثابت ہوا کہ یہ ہوا دیتا ہے، اے سی چلا تجربہ سے ثابت ہوا یہ ٹھنڈک۔ علامل کے ہاتھ بعض چیزیں تجربہ سے حاصل ہوتی ہیں اور بعض چیزیں پڑھنے سے، علم سے حاصل ہوتی ہیں۔ رب کائنات نے یہ دونوں نعمتیں قرآن کریم کی شکل میں ہمیں عطا فرما دیں۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کے واقعات و قصص اللہ تعالیٰ جل وعلا نے قرآن کریم میں ذکر فرمائے اور ہمیں احساس دلایا کہ دیکھو، جن لوگوں کو میں نے کسی بات کا حکم دیا تھا، اگر انہوں نے نافرمانی کی تو میں نے ان کو سزا دی ہے۔ تم نافرمانی نہ کرنا، کہ نافرمانی کرنے والوں کو میں سزا دیتا ہوں، اور جن لوگوں نے میرے ساتھ وفا کی ہے میں نے ان کا ذکر قیامت تک باقی رکھا ہے۔ تم بھی وفا کرنا، میں تمہیں بھی ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ دیکھیے نا، قرآن کریم فرقان حمید میں رب کائنات جل مجدہ انبیاء علیہ السلام کا، ان کی اقوام کا ذکر فرماتے ہیں جو ان پہ اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ عذاب نازل فرمائے۔ انبیاء علیہ السلام کے ماننے والوں کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد کرام میں قدر فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِي، لام تاکید کے لیے ہے، وَلَقَدْ اور قد تحقیق کے لیے، یعنی یہ بات تاکید کے ساتھ تحقیق کی گئی ہے، یعنی ناقابل تردید حقیقت ہے۔ اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِي، یقیناً بالیقین تم جانتے ہو ان لوگوں کو، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، ان لوگوں کو تم بہت اچھی طرح جانتے ہیں جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن حد سے تجاوز کیا تھا، تم ان کو جانتے ہو۔ یعنی یہ بات بنی اسرائیل میں بہت ہی مشہور تھی، بہت ہی مشہور تھی، اور ان کے علم میں تھا کہ ایسے ہوا ہے، اور یہ واقعہ اتنا زیادہ شہرت پذیر تھا کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے برکت نشان میں یہ واقعہ پیش آیا تھا
کہا جاتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا، حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، محبوب ان کو فرماؤ کہ تم اس لوگوں کو، اس وقت کو جانتے ہو، اس واقعہ سے واقف ہو کہ تم میں سے کچھ لوگوں نے ہفتے کے دن حد سے تجاوز کیا تھا۔ قبل ازیں بھی آپ سن چکے ہیں کہ ہفتے کا دن ان کے لیے عبادت کا دن تھا۔ کیا بلا ہفتے کے دن ان کے لیے عبادت کا دن تھا۔ کب سے کب تک؟ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک ان کو حکم تھا سارا دن تم نے اپنے رب کی عبادت کرنا ہے، کوئی بھی اور کام نہیں کرنا ہے، کاروبار دنیا بیک لخت ختم کر دینے ہیں، تم نے سارا دن اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، سوائے حوائج ضروریہ کے کہ جو تم حوائج ضروریہ کے لیے لیٹرین بیت الخلاء میں جاتے ہو، واش روم میں جاتے ہو، ان اوقات کے علاوہ یہ جو زمانہ میں طریقہ کار تھا حوائج ضروریہ کا، واش روم تو نہیں تھے نا آج کل کے زمانے کی طرح، مراد یہ کہ ان شدید ضروری کاموں کے سوا تمہیں سارا دن اپنے رب کی عبادت کرنا ہوگی، اگر تم ایسے نہ کیا پھر تم کو سزا ملے گی۔ ان لوگوں میں کچھ وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو، جس طرح آج کل بھی ضرورت سے زیادہ عقل مند، آج کل بھی ایسے آپ کو ملیں گے نا بے وقوف، جو اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ عقل مندوں نے ایک تجویز سوچی کہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ تم مچھلیوں کو نہیں پکڑو گے، سارا دن اپنے رب کی عبادت کرو گے۔ مچھلیاں پکڑنا ان کا پیشہ تھا، پکڑ کر خود بھی کھاتے تھے، ارد گرد کے علاقوں میں بیچتے تھے، دریا کے کنارے پر رہتے تھے، مچھیرے تھے۔ اللہ کے نبی نے منع فرما دیا تھا مچھلیاں نہیں پکڑنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، شان بے نیازی دیکھیے، جب ہفتے کا دن آتا تو دریا میں اتنی کثرت کے ساتھ مچھلیاں آ جاتی کہ پانی کی سطح پر نظر ہی مچھلیاں آتی، جدھر نگاہ دوڑاتے دور تک مچھلیاں ہی مچھلیاں نظر آتی۔ ان کو پکڑنا بہت آسان ہوتا کہ ہاتھوں کے ساتھ پکڑنا چاہے تو پکڑ لیں، لیکن جب ہفتے کے دن گزر جاتا مچھلیاں بھی غائب ہو جاتی۔ اتوار کے دن پھر ڈھونڈے سے مچھلی وہ مشکل تمام ملتی، ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں۔ تو ان میں کچھ جو ضرورت سے زیادہ عقل مند تھے، اپنے آپ کو بڑے عقل مند سمجھتے تھے، انہوں نے ایک طریقہ اپنایا کہ یوں کر لیتے ہیں، اللہ کے نبی نے منع کیا نا کہ ہفتے کے دن تو مچھلیاں نہ پکڑو، نہیں پکڑیں گے، دریا کے کنارے پر تالاب بنا لیتے ہیں، ہفتے کے دن طلوع آفتاب سے پہلے ہم یوں کر لیں گے کہ دریا کا پانی تالابوں کی جانب موڑ دیں گے اور مچھلیاں تالابوں میں آ جائیں گی، ہفتے کے دن ان کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، اتوار کے دن پکڑ لیا کریں گے۔ یہ عمل انہوں نے شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کو سمجھایا یوں بھی نہ کرو۔ اسی بستی میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، نافرمانی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے، نہ کرو ایسے، مگر ان لوگوں نے نہ مانا، ایسے کرتے رہے۔ ایک عرصہ تک اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی بھی گرفت نہیں فرمائی۔ یہ قانون فطرت ہے، اللہ تعالیٰ فوراً گرفت نہیں فرماتا، کچھ عرصہ تک مہلت دیتا ہے کہ ان کو توبہ کرنے کی مہلت میسر آ جائے، جب وہ حد سے بڑھ جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک زمانہ گزر گیا، ایک وقت گزر گیا، کچھ وہ لوگ تھے جو ان کو سمجھاتے تھے ایسے نہ کیا کرو، اور کچھ لوگ تھے جو ایسے کرتے تھے۔ جو لوگ ان کو منع کرتے تھے انہوں نے اپنی بستی ہی الگ کر لی، ان میں سے علیحدہ ہو گئے، جدا ہو گئے۔ پھر ایک ہفتے کا دن گزرا، اتوار کی رات بھی گزر گئی، اتوار کی صبح ہوئی تو وہ لوگ جنہوں نے ہفتے کے دن تالابوں میں مچھلیوں کو روک لیا تھا، اتوار کے دن پکڑ لیا کرتے تھے، آج صبح اپنے بستروں سے اٹھے تو وہ انسان نہیں بندر بن چکے تھے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالی۔ میرا اللہ فرماتا فَقُلْنَا لَهُمْ، ہم نے ان کو فرما دیا تھا كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، جاؤ سارے کے سارے ذلیل بندر بن جاؤ۔ ہم نے ان کو ذلیل بندر بنا دیا تھا، تھوڑا بڑھا دیں، ذلیل بندر بنا دیا تھا۔ ذلیل بندر اللہ نے کس لیے فرمایا کہ عام طور پر اللہ تعالیٰ نے جو بھی یہ مخلوق پیدا فرمائی ہے، چوپائے پیدا فرمائے ہیں، ٹھیک
ٹھیک ہے انسان کے مقابلے میں ان کو عزت نہیں ہے، یہ انسان کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، انسان کے مقابلے میں یہ ذلیل ہے، عزت نہیں ہے، لیکن عام طور پر چھپائے انجوائے تو کرتے ہیں نا، لطف تو اٹھاتے ہیں نا، چارہ کھاتے ہیں، اچھل کود کرتے ہیں، اپنی نسل آگے بڑھاتے ہیں، بندر بھی ایسے ہی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کوئی بھی سہولت نہ دی تھی، ان کو ذلیل بندر بنایا تھا، ایک لمحہ کے لیے بھی ان کو سکون عطا نہیں کیا تھا، ان کے بدن بندروں کے تھے، ان کی روح انسانوں والی روح تھی، چہرے بدل گئے تھے، ہاتھ پاؤں بدل گئے تھے، جسم کی حیت بدل گئی تھی، اب یہ زاروں قطار رو رہے تھے، زاروں قطار روتے تھے، اور ہاتھ جوڑ جوڑ کر ان لوگوں کو کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تھا، جو صحیح سالم تھے، جو ہفتے کے دن حد سے بڑھنے والے نہیں تھے، ان کے سب نے ہاتھ جوڑ جوڑ کر یہ ان سے گزارش کرتے تھے اللہ سے ہمیں معافی لی دو، مگر اللہ نے معافی ان کو نہیں دی، 3 دن تک وہ روتے تڑپتے رہے، 3 دن کے اندر اندر اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا سورہ بقرہ میں، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا یہود و نصارا، تم ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جنہوں نے نبی کی نافرمانی کی تھی، ہفتے کے دن حد سے تجاوز کیا تھا، اور ہم نے ان کو ذلیل بندر بنا دیا تھا۔ یہ ایک واقعہ، میں نے ایک واقعہ کیا ہے، آپ جانتے ہیں قرآن پاک میں بہت سارے واقعات ہیں، قوم نوح کا واقعہ بھی ہے، قوم ابراہیم کا واقعہ، نمرود کا واقعہ بھی ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا واقعہ بھی ہے، آپ جانتے ہیں فرعون کو جس طرح غرق کیا گیا، قوم شعیب کا واقعہ بھی ہے، قوم لوط کا واقعہ بھی، اس طرح واقعات ہیں قرآن کریم میں، میں وہ نہیں عرض کر رہا، صرف ایک واقعہ صرف اس لیے آپ کو سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ میں کیا ثابت فرمایا، جو میرے اور میرے نبی کا نافرمان ہوتا ہے میں اس کو سزا دیتا ہوں، یہی ثابت ہوا نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بھی ایک دن عبادت کا فرض فرمایا، یہودیوں پر ایک دن عبادت کا فرض تھا، کون سا والا؟ بلند آواز سے کہہ دیجئے، ہفتہ، اور ہم پر اللہ نے جمعہ فرض فرمایا۔ یہودیوں کے لیے عبادت کا دورانیہ کیا تھا؟ صبح طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک سارے کا سارا دن، اور ہمارے لیے کتنا دورانیہ ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، جب جمعہ کے دن تم کو نماز کے لیے پکارا جائے، اذان ہو جائے، تو کاروبار زندگی ترک کر دو، اللہ کے ذکر کی جانب دوڑ پڑو، تیزی کے ساتھ آ جاؤ۔ اور کب تک تمہیں رکنا ہوگا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اگر جماعت ہو جائے، جماعت ہوتے ہی تم کو اجازت ہے تم باہر نکل کے زمین میں پھیل جاؤ، ٹھیک ہے، کاروبار زندگی کرو، رزق رب کی عطا کیسے جو ہے وہ تلاش کرو، تمہیں اجازت ہے۔ دورانیہ کتنا ہے؟ اذان سے لے کر جماعت تک، اذان سے لے کر جماعت تک اتنا دورانیہ، کتنا مختصر دورانیہ ہے۔ پہلے بھی کاروبار زندگی کرو، کوئی پابندی نہیں ہے، نماز پڑھتے ہی کاروبار زندگی شروع کر دو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ ان پر سارا دن عبادت کرنا تھی، نافرمانی پر ان کو سزا ملی، ہم نے تو تھوڑا سا عبادت کرنا ہے، ہمیں پھر سزا کیوں نہیں ملی؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو سزا دی، کام بھی زیادہ تھا، اور ان کے لیے امتحان کتنا بڑا تھا کہ ہفتے کے دن دریا میں مچھلیاں آ جاتی تھی، کتنا بڑا امتحان تھا۔ ہمیں تو کسی ایسے امتحان میں اللہ نے مبتلا نہیں فرمایا، ہم پر تو کوئی ایسی بات اللہ نے لازم نہیں فرمائی، صرف یہ ہے کہ جب وقت ہو جائے جمعہ کا، اذان ہو جائے، علماء کرام کی دوسری اذان مراد ہے، اذان سے لے کے جماعت تک اتنی دیر تک تو تم عبادت کر لو، ہم اتنی بھی نہیں کرتے، پھر رب نے ہمارے چہرے کیوں نہیں بگاڑے؟ معاذ اللہ، کیوں بندر اور سور نہیں بنایا معاذ اللہ تعالیٰ؟ اس لیے کہ میرے نبی نے دعا مانگ دی تھی، مولا تعالیٰ میری امت پر ایسا عذاب نازل نہ کرنا،
پھر میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم دے کے سوال کروں گا، آپ نے میرے سوال کا صحیح جواب دینا ہے۔ بتائیے میرا اور آپ کا چہرہ سلامت ہے تو پھر کس کے صدقہ سے ہے؟ میرے نبی کے صدقہ سے ہے۔ مجھے اور آپ کو جو اللہ کی نعمتیں مل رہی ہیں، اللہ نے سزا نہیں دی، انعامات کی بارش فرما دی، حتیٰ کہ اس رحمت اللہ عالمین کے صدقہ سے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بھی سزا نہیں دی۔ شان رحمت کا تقاضا ہے کہ کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہو، دنیا میں کافروں کو بھی سزا نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے، یہ سارا کرم میرے نبی کے قدموں کا صدقہ ہے۔ خود سوچیے پھر جس کے صدقہ سے اللہ نے اتنا کرم فرمایا، ہم اس کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اس کے حضور شکر نعمت کا اظہار کیوں نہ کریں کہ کریم آقا یہ آپ کا صدقہ ہے کہ رب کائنات ہمارے چہروں کو سلامت رکھا، ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا پہلی قوموں میں ایسے کر کے ہوا تھا، اسی طرح دیکھیے اللہ تعالیٰ نے احساس دلایا کہ جن لوگوں نے وفا کی ہے ہم نے ان کو اجر کتنا عظیم عطا فرمایا ہے۔ پچھلی جمعۃ المبارک کو آپ سن چکے ہیں، سیدہ ہاجرہ خاتون سلام اللہ تعالیٰ علیہا کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ لے کے آئے تھے نا، ایسے ہوا تھا نا، میں نے تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں کیا تھا کہ کئی مرتبہ آپ قبل عزیز سن چکے ہیں۔ دراصل اس کا جو نتیجہ وہی سمجھانا مقصود تھا نا۔ دیکھیے حضرت ہاجرہ نے اپنے خامد ذی وقار اللہ کے محبوب برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وفا کیسے کی ہے؟ خامد اپنی بیوی کو یہ کہے، آپ کہہ کے دیکھ لیں، آپ بحیثیت خامد اپنی بیوی کو کہیں تیاری کر، جلدی کر، جانا ہے، تو بیوی یہ تو سوال کر لیتی ہے کہ کہاں جانا ہے، کر لیتی ہے کہ نہیں؟ اور خامد ناراض تو نہیں ہوتا، کہتا کوئی بات نہیں، پھر کیا وہ پوچھ لیا تو؟ اگر بیوی نے پوچھ لیا کہاں جانا ہے تو کون سی بڑی بات ہے، اس کو حق ہے وہ پوچھے۔ لیکن اے اللہ تعالیٰ تو بے شمار رحمت نازل فرما حضرت سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ حضرت ہاجرہ خاتون پر، میرے نبی کی زوجہ محترمہ ہے نا، ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ ہاجرہ اٹھو، گود میں اسماعیل کو لے لو اور چلو میرے ساتھ۔ حضرت ہاجرہ نے سوال نہیں کیا کہاں جانا ہے، نہیں پوچھا۔ چلے کہاں سے ہیں؟ بیت الخلیل، ملک شام سے چلے ہیں، اور پہنچے کہاں ہیں؟ حرم کعبہ کے جوار میں، حجاز مقدس پہنچے ہیں۔ ہزاروں کلومیٹر کا یہ فاصلہ طے ہوا، اگرچہ معجزہ کی وجہ سے جلدی طے ہو گیا تھا، مگر پورے راستے آپ کو نہیں ثبوت ملے گا۔ سیدہ ہاجرہ خاتون نے ایک مرتبہ بھی پوچھا ابراہیم کہاں لے کے جا رہے ہو؟ آنکھیں بند کر کے اپنے خاوند کے حکم پر سر جھکا دیا، نہیں سوال کیا، جہاں چاہو لے جاؤ، مجھے کوئی انکار نہیں ہے۔ یہ بیوی کی وفا ہے خاوند کے ساتھ، اور اللہ وفا کرنے والوں کو ضائع نہیں فرماتا، وفا کرنے والوں کو اللہ ضائع نہیں فرماتا۔ حضرت سیدہ ہاجرہ کو کب پتہ چلا؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو حرم کعبہ کے کٹیلے کے قریب، جو کبھی حرم کعبہ تھا طوفان نوح میں اس کو اٹھا لیا گیا تھا، اب ایک سرخ رنگ کا ٹیلہ باقی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا یہاں کبھی حرم کعبہ تھا، اس لیے انہوں نے وہاں ان کو اتارا، جس طرح میرا اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں کیا تھا، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ تعالیٰ میں تیرے اس عزت والے گھر کے قریب اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں جہاں دور دور تک زراعت کا نام و نشان بھی نہیں ہے، اس وادی میں لقدق صحرا میں ہزاروں کلومیٹر آبادی سے دور، اتنے فاصلے پر حضرت ہاجرہ کو اپنے لخت جگر کو چھوڑ کے ابراہیم علیہ السلام آئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا امتحان تھا۔ نبی کریم شان کرم قدر فرماتے ہیں عظیم تعالیٰ
इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन, इब्राहीम को जब भी रब्ब कायनात ने आजमाइश में ढाला वो बड़े आसान तरीके से कामयाब हो गए, कहीं भी डगमगाए नहीं हैं। कितनी बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला जो बीवियों वाले हैं मैं उनको एहसास दिलाता हूँ कि आपको कोई ये कहे रात के वक्त, रात के अंधेरे में जाओ अपनी बीवी को खेतों में छोड़कर घर आ जाओ, उसके दिल पर क्या गुजरती है। मैं अपने बेटे को, अपनी बीवी को जंगल में छोड़ के आ जाऊँ, हालांकि जंगल में दरिंदे नहीं हैं, कुर्बो जवार में वादियाँ हैं, वो जंगल तो दरिंदों से भरा हुआ था। कुर्बो जवार में कोई वादी नहीं थी, हद्दे निगाह तक काले काले पहाड़ हैं, या जंगल है, साए साए करता हुआ जंगल है, कोई भी जीरू मौजूद नहीं है। हज़रत हाजरा को वहाँ छोड़ के आ रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए कितना बड़ा इम्तिहान था, और आप रो रहे थे, आंखों से आंसू जारी थे जब हज़रत हाजरा को बैठाकर उनके पहलू में पानी का मशकीज़ और थोड़ी सी खजूर रखकर वापस पलटे थे अपनी ऊँटी पर सवार होने के लिए। तब हज़रत हाजरा को महसूस हुआ था ये तो मुझे जंगल में छोड़ के जा रहे हैं। तब आपने एक सवाल किया था, ऐ इब्राहीम मेरा कसूर तो बता दो कि मुझे किस कसूर की सज़ा दी जा रही है। ये जंगल बियाबान में मुझे और मेरे बेटे को इर्द गिर्द मालूम नहीं कितने दरिंदे होंगे, हशरातुल अर्द सांप और बिच्छू होंगे, मैं कहाँ भाग के जाऊँगी, क्या करूँगी, मेरे लगते जिगर किस तरह ज़िंदगी बसर कर लेगा, मुझे क्यों छोड़ के जा, मेरा कसूर क्या है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रो रहे थे। आपने बड़ा मुख्तसर जवाब दिया, मुझे मेरे रब का यही हुक्म था। जब जनाब सैयदा हाजरा का फिर जवाब क्या था, अगर अल्लाह का हुक्म था तो हाजरा 1000 मरतबा रब के नाम पर कुर्बान होने को तैयार है, फिर मुझे परवाह नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हज़रत इब्राहीम की ये नबुव्वत पर ईमान लाई थी ना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबी माना था ना, बराह रास्त से इन्होंने क्या देखा था अपने रब का। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुना था ना कि अल्लाह है और एक है, इनसे सुना था ना। हाजरा तो बाद में मिली थी, हज़रत सारा पहले मिली थी ना, हज़रत हाजरा तो बाद में मिली है, मिस्र को उस बादशाह की बेटी हैं। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम मौजज़ात इतने देखे तो नहीं थे, मगर रब पर कितना यकीन कामिल है। तो अल्लाह ने इस वफा करने वाली खातून जो अपने रब पर कामिल तरीन यकीन रखती है, दो बातें हैं, कामिल से वफा और अपने रब पर कामिल तरीन यकीन, उसका सिला रब कायनात ने क्या फरमाया, अता फरमाया कि जिन पहाड़ियों के दरमियान सैयदा हाजरा खातून पानी के लिए दौड़ी थी, उन पहाड़ियों को अल्लाह ताला ने अपनी निशानी करार दे दिया। इन्ना सफ़ा वल मरवाता मिन शाअरिल्लाह, जो सफ़ा और मरवा है ये अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ हैं। हाजियों को, मुतमरीन को बता दिया, जब तक तुम हाजरा की तरह इन पहाड़ियों के दरमियान दौड़ोगे नहीं, ना मैं तुम्हारा हज कबूल करूंगा ना उमरा कबूल करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मैं अर्ज़ कर रहा था, देखिए अल्लाह ताला वफा करने वालों को सिला क्या अता फरमाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी इम्तिहान था, इनकी ज़ौजे मोहतरमा का भी इम्तिहान है, दोनों इम्तिहान में कामयाब हो गए। नबी कायनात ने सिला कितना प्यारा अता फरमाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक इम्तिहान में नहीं, मुतअद्दिद मरतबा मुतअद्दिद इम्तिहान से गुजारे। इम्तिहानों में से बतौर मिसाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला जल्ल वाला ने भेड़ बकरियाँ बड़ी तादाद में अता फरमाई थी। मुफस्सिरीन इकराम इरशाद फरमाते हैं हज़ारों की तादाद में इनकी बकरियाँ थीं, कई हज़ार बकरियाँ एक जंगल की वादी बकरियों से भरी पड़ी थी, और बकरियों को चराने के लिए चरवाहे भी मौजूद थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले जाते, जंगल में एक दरख्त के नीचे जलवा फरमा हो जाते, चरवाहे बकरियों को चराते, और शाम को सारी बकरियां जंगल की एक वादी में जमा कर ली जाती, फिर उनका दूध वगैरह धोया जाता वगैरह वगैरह जो करने वाला होता। एक दिन का जिक्र है, हज़रत इब्राहीम जंगल बियाबान में
ایک درخت کے نیچے اپنے رب کی یاد فرماتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے رب کی یاد کر رہے ہیں۔ اچانک کانوں میں ایک آواز پڑی کہ کوئی رب کی یاد کر رہا ہے۔ ابراہیم کے سوا بھی کوئی رب کی یاد کر رہا ہے۔ زمانہ وہ تھا جب نمرود کا دورہ تھا۔ دور دراز کے علاقوں میں نمرود کی شکل و صورت کے بت بنے ہوئے تھے، لوگ جن کی پرستش کرتے تھے۔ کوئی چاند اور سورج کو پوجتا تھا، نمرود کو سجدہ کیا جاتا تھا۔ اللہ کی توحید کے انکار کرنے والے لوگ تھے، منکر تھے۔ مگر یہ جنگل بیابان میں اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا کون، اور نام کتنے پیارے انداز میں لیا جا رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے مبارک کانوں میں آواز سنائی دی، وہ کہہ رہا ہے سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، آخر تک ان کلمات مقدسہ کو پڑھ رہا ہے۔ انداز بڑا حسی ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی بڑے آسن انداز میں لیے جا رہے ہیں، اس کی تسبیح کی جائے۔ سبحان ذی الملک والملکوت کہا جاتا ہے، میں اس اللہ کو سبحان مانتا ہوں جو پوری کائنات کا مالک ہے، ملک کا بھی مالک ہے، ملکوت کا بھی مالک ہے، جسموں کا بھی مالک ہے، روحوں کا بھی مالک ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے۔ میں اس اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں۔ جب آپ نے یہ انداز سماعت فرمایا تو خوشی میں جم اٹھے، دیکھا کچھ فاصلے پر کچھ لوگ بیٹھے ہیں، وہ یہ کلمات مقدسہ کہہ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کسی کے محبوب کی تعریف کی جاتی ہے تو محب پیار کرنے والے کے دل میں تعریف کرنے والے کے لیے جذبات محبت پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ دینی طور پہ تو دینی رہا نا۔ آپ جانتے ہیں جو آپ کا سیاسی لیڈر ہے نا، جس سے آپ بڑی محبت کرتے ہیں، کوئی بندہ آپ کے سیاسی لیڈر کی تعریف کرے نا تو آپ اس پر جان نچھاور کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہیں نا، تو جو مخالفت کریں آپ اس کے دشمن بن جاتے ہیں، خواہ سیاسی لیڈر اچھا ہے یا برا ہے، قطع نظر اس سے۔ معاذ اللہ، میں کہہ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے جب سنا کہ میرے رب کی ثنا کر رہا ہے تو یہ تو جھوم اٹھے ان لوگوں کے پاس جا بیٹھے، فرمانے لگے تم کون ہو؟ بڑے پیارے انداز میرے رب کی تم ثنا کر رہے تھے، کیا مہربانی کرو گے ایک دفعہ پھر میرے رب کی ثنا کر دو؟ جس طرح تم کہہ چکے ہو نا، ایک مرتبہ پھر کہہ دو، وہ نغمہ الاپ دو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا دو گے؟ اگر ہم یہ ذکر کریں کیا دو گے؟ فرمانے کہ میری آدھی بکریاں تمہاری رہی۔ سبحان اللہ، ایک آدھ بکری نہیں دی، 10 12 15 بکری نہیں دی، آدھی بکریاں تمہاری رہی۔ سبحان اللہ، میرے رب کا نام لے دو۔ انہوں نے پھر پڑھ دیا سبحان ذی الملک والملکوت، آخر تک پڑھ دیا۔ لیکن ایک جملہ کہا جاتا ہے، مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ اب دوبارہ پڑھنے پر آپ کا شوق کم نہیں ہوا، مزید اس کو محمیز مل گئی، مزید شوق بھڑک اٹھا۔ فرماتے پھر پڑھ دو۔ تو ان لوگوں نے کہا ہمیں کیا دو گے؟ فرمانے کہ ساری بکریاں تمہاری رہی، میرے رب کا ذکر ایک مرتبہ پھر کر دو۔ انہوں نے پھر ذکر کر دیا، لیکن شوق کم نہ ہوا، مزید بڑھ گیا۔ مبارک آنکھوں میں آنسو ہیں، آنکھیں بند ہیں، لطف آ رہا ہے۔ فرمانے لگے اللہ کے بندو ایک مرتبہ پھر پڑھ دو۔ تو انہوں نے کہا کیا دو گے؟ فرمانے لگے مجھے اپنا نوکر رکھ لینا، میں تمہاری بکریاں چرایا کروں گا۔ ایک مرتبہ اپنے آپ کو ہی پیش کر دیا۔ تو پھر ان لوگوں نے بتایا ہم انسان نہیں ہیں، ہم تو فرشتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آپ کا مقام خلت دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ جن کو اللہ نے خلیل بنایا ہے وہ اپنے رب سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ آپ نے سب کچھ اس کے نام پر قربان کر دیا۔ اللہ یہ بکریاں آپ کو مبارک کرے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کی بکریاں آپ کے لیے مبارک ہیں۔ آپ نے جواباً فرمایا اب تو میں اپنے رب کے نام پر، یار کے نام پر، اپنے رب کے نام پر دے چکا ہوں، اب میں یہ واپس نہیں لوں گا۔ وہ ساری بکریاں اللہ کی راہ میں صدقہ فرما دی۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ میرا اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ،
جب بھی ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمائش کے مراحل سے گزارا، جب بھی گزارا فَأَتَمَّهُنَّ ابراہیم کامیاب و کامران ہی ہو گئے۔ کسی بھی ابتلا میں آپ جانتے ہیں کہ آپ کی ولادت با سعادت کے بعد آپ کو ایک آزمائش میں ڈالا گیا، آپ نے بتوں کو توڑا، پھر آپ کو نظر آتش کیا گیا، آگ میں ڈالا گیا، آپ کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی ہے، نہیں ڈرے ہیں۔ پھر آپ یہ بھی تو جانتے ہیں نا، آپ کے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر انہوں نے اشارے پر اپنے لگتے جگر کی گردن پہ چھری بھی رکھ دی تھی، جانتے ہیں نا، جس کا تذکرہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جمعۃ المبارک کو قدر میں کروں گا، کوئی اس سے پہلے آ رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لگتے جگر کو، اپنی بیوی کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اشارہ ملنے پر جنگل بیابان میں جا کے چھوڑ دیا تھا۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنا مال اللہ کی رضا کی خاطر بھی محنت کیا، کس طرح خرچ کیا تھا۔ میرا اللہ کیا فرماتا ہے، فَأَتَمَّهُنَّ، جب ہر امتحان میں ابراہیم کامیاب ہوئے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب ابتلا میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا اللہ تعالیٰ نے، جو ابراہیم کا رب ہے ابراہیم کو، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم ہر امتحان میں کامیاب ہوئے تو صلہ کیا ملا، قال، اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم اب قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے میں آپ کو امام بنا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم کو امام بنا دیا، ساری انسانیت کا امام بنا دیا۔ آج ہم چند دن کے بعد جو عمل کریں گے یہ بھی ابراہیم کی سنت ہے، جو حج کیا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والوں کے لیے ابراہیم کو امام بنا دیا۔ پتہ کیا چلا، جو اپنے رب سے وفا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا، یہی پتہ چلا نا، جو اپنے رب سے وفا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضائع نہیں ہونے دیتا۔ بطور مثال سمجھیے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تو میں نے کر دیا، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے۔ ہمارا یہ ایک عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ جن مخصوص ذوات مقدسہ کو اللہ تعالیٰ نے معصوم رکھا ہے ان کے سوا کوئی بھی گناہوں سے بچا ہوا نہیں ہے۔ معصوم کا معنی ہوتا ہے وہ جس کو اللہ نے گناہوں سے بچا دیا، اس سے گناہ سرزد ہوتا ہی نہیں ہے، وہ معصوم ہوتا ہے سوائے ان ذوات مقدسہ کے۔ باقی کوئی بھی معصوم، بلند آواز سے کہہ دیجئے، کوئی بھی معصوم نہیں ہے، گناہ ہو جاتا ہے۔ کیا بھلا؟ گناہ ہو جاتا ہے۔ بہترین گناہ گار وہ ہے کہ جس سے گناہ ہو جائے تو بہت جلد توبہ کر لے، وہ بہترین گناہ گار ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے بچائے رکھو، چھوٹے چھوٹے گناہ میں اپنی رحمت کے ساتھ ہی معاف کر دوں گا۔ اپنے آپ کو گناہ نے کبیرہ سے بچا لینا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین، تم نیکیاں کرتے رہو، تمہارے گناہ میں رب معاف فرماتا چلا جاؤں گا۔ یہ نصیحت ہے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے۔ پھر دیکھیے آپ کے دل میں حضرت سیدنا غوث پاک عبد القادر جیلانی کی محبت ہے، داتا صاحب کی محبت ہے، بابا صاحب کی محبت ہے، ایسے دیگر بزرگان دین کی محبت ہے۔ آپ نے ان کو دیکھا نہیں دیکھا، پھر بھی محبت ہے۔ کیا وہ معصوم تھے؟ بتائیے بھلا۔ جواب ہوگا نہیں، معصوم نہیں تھے۔ داتا صاحب، بابا صاحب، خواجہ صاحب معصوم نہیں تھے، مگر رب کائنات کی شان بے نیازی دیکھیے، اگر ان سے کوئی کوتاہی ہوئی بھی اس پہ پردہ ڈال دیا، ان کی عبادات کو ظاہر فرما دیا، ان کی عبادات کو ظاہر فرما دیا۔ اب قیامت تک ہم ان کا نام لیتے ہیں، ان کے احسان ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے درجات بلند سے بلند تر ہوتے ہیں۔ پھر ایمان سے بتائیے اللہ تعالیٰ وفا کرنے والوں کو ضائع کرتا ہے؟ غوث پاک کا کوئی بھی آپ گناہ نہیں گنوا سکتے، حالانکہ
کہ وہ معصوم نہیں تھے، ہمارا عقیدہ ہے وہ معصوم ہے نہیں تھے، البتہ ان کی عبادت کا آپ کو پتہ ہے 40 سال تک انہوں نے نماز عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی ہے، ساری رات عبادت میں گزار دیتے تھے، اور دن کے وقت آپ اپنے مدرسہ کے شیخ الحدیث تھے، مفتی اعظم تھے، صدر مدرس تھے، پڑھاتے تھے، دیگر کتبی اور احادیث برکہ بھی فتوے بھی ارشاد فرماتے تھے، بڑے بلند پایا عالم دین تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بڑے بلند پایا عالم دین تھے، شیخ الحدیث تھے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری شیخ الحدیث تھے، بڑے بلند پایا عالم دین تھے، مفتی تھے اپنے زمانے کے، بہت بڑے مفتی تھے، معمولی نہیں تھے، بڑی عزتوں والے تھے۔ حضرت سیدنا غوث پاک کی بات میں کر رہا تھا، ظہر کے بعد آپ آرام فرمانے کے لیے لیٹتے، نماز عصر تک آرام فرماتے تھے، باقی دن بھی رب کی عبادت میں، رات بھی رب کی عبادت میں۔ ایک شب کا ذکر ہے کہ آپ اپنے مکان کی چھت پہ جانا چاہتے تھے عبادت کرنے کے لیے، ڈنڈوں والی سیڑھی تھی، لکڑی کی سیڑھی، درمیان میں پہنچے تو دل میں خیال پیدا ہوئے عبد القادر ایک طویل عرصہ گزر گیا، کتنے سال گزر گئے ہیں، تو رات کے وقت نہیں سویا، آج رات سو لے، آرام کر لے۔ غصہ آ گیا اپنے آپ پر، اپنے نفس پر، فرمایا کہ اوئے مجھے رب کی عبادت سے روکتا ہے؟ فرماتے وہی کھڑے ہو کر میں اپنے رب کی عبادت کرتا رہا حتیٰ کہ صبح کا وقت ہو گیا۔ پھر میں نے اپنے نفس سے پوچھا کیا اب بھی مجھے اپنے رب کی عبادت سے تو روکے گا؟ اگر تو نے روکا تو اللہ کی قسم سے بڑھ کر سزا دوں گا۔ ان کی عبادت کا تو پتہ چل گیا، اللہ نے ان کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا۔ کیا بتایا؟ کوئی میرے ساتھ وفا کرنے والے، میں تیری عزت کو دونوں جہانوں میں 4 چاند لگا دیتا ہوں، اس جہان میں بھی عزت عطا فرما دیتا ہوں، اگلے جہان میں بھی عزت عطا فرما دیتا ہوں، لیکن جو بے وفائی کرتا ہے پھر دیکھ اس کو سزا بھی کیسی دیتا ہوں، اس کو دونوں جہانوں میں ذلیل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ہمیں ایک کے ساتھ دلایا۔ محترم حضرات گرامی قدر، یہ واقعہ جو میں نے عرض کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے یا بزرگان دین کے صرف وقت صرف کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے عرض کی ہے کہ ہم بھی ان راہوں کو اپنائیں، ہم بھی ان راہوں کو اپنائیں۔ پھر کیا ہوگا؟ اگر اللہ تعالیٰ جل وعلا ہمارے عمل کو قبول فرما لیا، پھر اللہ کے حضور ہم بھی عزت والے بن جائیں گے، ہماری قبر بھی اعلیٰ ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی اعلیٰ ہو جائے گی۔ دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔